بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں، یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے۔ معزز حاضرین، بزرگان محترم، اصل بیان شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان کا حکم ملا ہے۔ وہ ضروری اعلان 1-2 منٹ میں انشاءاللہ آپ حضرات کی گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ بارہا ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کرام اور مساجد کی ذمہ داران ہم مقتدیوں سے، ہم نمازیوں سے بار بار یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جو اس وقت اس وبائی بیماری میں جو ظاہری اسباب ہیں، جو ظاہری تدابیر ہیں، ہم ان کو اپنائیں۔ اس بحث میں پڑنا کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو یہ ہے اور وہ ہے، وہ ناسمجھی ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ مسئلہ اور ہمارے اکابرین وضاحت کے ساتھ بار بار ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، بہت ہی مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں جبکہ وہ ہمارے بڑے ہیں، کہ مسئلہ ہے حکمت مصلحت کا، سمجھداری کا، بردباری کا۔ حکمت اور مصلحت اس وقت یہ ہے کہ ہم ان ظاہری اسباب کو، ان تدابیر کو، ان انسٹرکشنز کو اپنائیں اور اسی کے مطابق مسجدوں میں آنے کی کوشش کریں، انہی ضوابط کے مطابق درمیان میں فاصلہ قائم رکھیں، اپنے چہروں پر ماسک لگانے کا اہتمام کریں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یقین عطا فرمایا کہ جس یقین کی بنیاد پر ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ درمیان میں فاصلہ ہو، ہم چہروں پر ماسک لگائیں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن کچھ مصلحت ہوتی ہے، وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اس موضوع پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی کہ جس سے جو ہمارے ذہنوں میں کچھ خلجات ہیں اور کچھ اشکالات ہیں، کچھ سوالات ہیں، وہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ دور ہوں گے۔ لہٰذا خلاصے کے طور پر کہ بس ہم سے یہ درخواست کی جا رہی ہے اور آپ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے ہم اس کا خیال رکھیں، 5 وقت کی نمازوں میں، جمعہ کی نماز میں ماسک کا اہتمام کریں۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم بیماری اس میں نہیں، الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، مصلحت کی بنیاد۔ بردباری کا تقاضا اس وقت یہی، حکمت کا تقاضا یہی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات پیش آ گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ہمارے احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات میں یہ حکمت اور مصلحت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس بات کا خیال رکھیں اپنے طور پر، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، برابر والی کی ذمہ داری سے ہمیں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی کہ برابر والا وہ اور وہ نہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس خود ہونا چاہیے اور ہم اس پر عمل پیرا ہوں، انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور بہت فائدہ ہمیں محسوس ہوگا۔ اصل موضوع معزز حاضرین یہ ہے آج کی گفتگو کا، آج کی مجلس کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا اور احادیث مبارکہ میں والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا،
والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس کا ذکر فرمایا. یہاں تک آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی توحید کا حکم دیا، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان باللہ کا حکم دیا، ایمان بالرسول کا حکم دیا، اس کے فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے والدین کے حقوق، وہ ہے والدین کی فرما برداری. احادیث مبارکہ میں بڑے فضائل اور بڑی اہمیت بتلائی گئی کہ والدین کی کیا اہمیت ہے. صحابہ نے جا بجا سوالات کی کہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے نیک بنوں، تو آپ نے حکم یہی دیا کہ ماں کی خدمت کرو، اس کے بعد باپ کی خدمت کرو، اپنے بھائی بہن کی خدمت کرو. لیکن موضوع آج کا یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے. موضوع یہ ہے کہ اتنے حقوق جان لینے کے باوجود، قرآن و حدیث میں اتنی اہمیت کے بتلائے جانے کے باوجود آج ہمارے بچوں میں اپنے ماں باپ کی وہ قدر کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے بچے اور ہمارے چھوٹے اپنے ماں باپ کی اس طرح فرما برداری کیوں نہیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں. ان کا دل بھی کڑھتا ہے، وہ بھی بے چین ہوتے ہیں کہ آج میں نے اپنی امی سے زبان چلا دی، آج میں نے اپنے ابو کی بات نہیں مانی. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت نڈر ہو گئے، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن آخر وہ ہمت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کا ویسا بچہ بنوں جیسا اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ آخر وہ وجہ کیا ہے کہ جو وجہ ہمارے بچوں کو روک رہی ہے اچھا بچہ بننے سے، اچھی اولاد بننے سے، فرما بردار بننے سے. معزز حاضرین، صورتحال یہ ہے کہ جب تک ہم کسی پریشانی کی اصل وجہ کو نہیں جانیں گے وہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی. آج ہم سے ہو کیا رہا ہے کہ پریشانی کی جو اصل وجہ ہے وہ اصل وجہ ہم سے چھپا دی گئی، شیطان نے چھپا دی اور ہمارے سامنے ایک دوسری وجہ رکھ دی. ہم اس وجہ کو سمجھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے پریشانی آئی ہے، ہم اس وجہ کو دور کر بھی دیتے ہیں، پریشانی جو کی تو باقی رہتی ہے. اس کی مثال کہ کسی انسان کے پیٹ میں درد ہوا، مثلا کڈنی کی سائڈ، جس سائڈ گردے ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ پہلی دفعہ درد ہوا، اسے پتہ نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ جناب اس سائڈ میرا بڑا درد ہو رہا ہے، بڑا بے چین ہوں، تڑپ رہا ہوں. ڈاکٹر نے اس درد کی اصل وجہ جانے بنا پین کلر دے دی، درد کی دوا دے دی، اور اس نے درد کی دوا کھائی اور درد ٹھیک ہو گیا. بہت خوش کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں. لیکن 2-4 دن کے بعد پھر درد ہو گیا، پھر دوا کھائی، پھر درد ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ اس کی گردے میں پتھری تھی، وہ پتھری کا درد تھا. تو علاج کس کا کرنا تھا؟ درد کی اصل وجہ کیا تھی؟ پتھری. اب علاج ہو رہا ہے کسی اور چیز کا، تو بیماری اور تکلیف تو جو کی تو رہے گی. تو سوال یہاں پر یہی پیدا ہو رہا ہے کہ بچے آج فرما بردار نہیں ہیں، ماں باپ کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ہمارے سامنے شیطان نے ایک دوسری وجہ رکھ دی ہے. ہم اسی لیے بس دعاؤں کے چکروں میں پڑتے ہیں، بزرگان دین سے دعائیں کرواتے ہیں، وظائف معلوم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن بچے پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ دعائیں، وہ وظائف، وہ تعویذات اثر نہیں دکھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پریشانی کی جو اصل وجہ ہے وہ اصل وجہ کچھ اور ہے. وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رفتہ رفتہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی. معزز حاضرین، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سورہ تکویر کی آیت ہے 30ویں پارے کی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا اس لڑکی سے، اس بچی سے کہ جس کو اس کے باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا، جس کے باپ نے زندہ دفنا دیا تھا، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جو کچھ نہیں جانتی تھی، جس کا بھی نام بھی نہیں رکھا گیا تھا، کچھ نہیں، ابھی وہ اچھی طریقے سے اپنی ماں کی گود میں کھیل بھی نہیں پائی تھی، ابھی تو اس کی ماں کی ذہنوں میں، دل و دماغ میں اپنی بچی کی شکل بھی نہیں بس پائی تھی، اور باپ نے اس کو چھینا اور دفنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس لڑکی سے اور اس بچی سے سوال کیا جائے گا کہ تم بتلاؤ کہ تمہیں کیوں دفنایا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، تمہیں کیوں قتل کیا تھا تمہارے باپ نے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مضامین بیٹیوں کے تعلق سے جا بجا بیان کیے ہیں. وجہ یہ ہے اصل ہمارے بچوں کے فرما بردار نہ بننے کی کہ ماں باپ نے صرف یہ سیکھا، یہ یاد رکھا
کہ بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہیں، کبھی ماں باپ نے یہ جاننے کی، یہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ دیکھیے کہ ماں باپ کی کتنی فرمانبرداری کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ باپ یا ماں کچھ بھی کہے، تم پر ظلم بھی کرے، تب بھی تمہاری فرمانبرداری یہ ہے اور تمہیں حکم یہ کہ تم اس ظلم کو برداشت کرو، جواب نہ دو۔ لیکن دوسری طرف اسی باپ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی بیٹی کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں، اور وہی باپ اپنی بیٹی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں شریعت نے ماں باپ کے حقوق اولاد پر رکھے ہیں، اولاد کے حقوق بھی ماں باپ پر رکھے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے کبھی اپنی اولاد کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جب سمجھا ہی نہیں تو وہ بھرپور طریقے پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ بات ان کے دل میں ہے، بچوں کے دل میں، چاہے وہ جانتے نہیں کہ آخر میں فرمانبرداری کیوں کر رہا ہوں، آخر میرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے، وہ مریض جانتا نہیں ہے۔ ایک وقت کے بعد جب پتہ چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آخری سٹیج۔ اس لیے ذمہ داری یہ ہے کہ وقت رہتے ہوئے ہم پریشانی کی اصل وجہ کو جان لیں، تاکہ وقت رہتے ہوئے ہم اس وجہ کو ختم کریں اور اس پریشانی کا صحیح علاج کریں۔ مسئلہ دنیا کی مسائل کا نہیں ہے، مسئلہ دنیاوی پریشانی کا نہیں ہے، مسئلہ کاروبار کی ترقی و نقصان کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا، مسئلہ ہے ہمارے ایمان کا، مسئلہ ہے ہماری جنت اور جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کیا باپ نے، سوال ہو رہا ہے بیٹی سے کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال تو باپ سے کرنا چاہیے تھا کہ تم نے کیوں قتل کیا۔ محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں اور اس سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ اس باپ سے ناراض اتنا ہوں گے، اتنا ناراض ہوں گے کہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے، اس لیے اس سے سوال نہیں کریں گے۔ بیٹی سے سوال کیا معلوم ہوا کہ بیٹی اور اولاد کی بھی کچھ اہمیت ہے، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں ماں باپ پر۔ جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں، یقیناً ماں باپ کے حقوق بہت 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 بلند و بالا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی درجے تک۔ جب بڑے ہی حقوق ادا نہیں کر پا رہے، جب بڑے ہی حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو بچے اور چھوٹے کیسے حقوق ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ اور ہم تعویذ کر رہے ہیں، ہم دعائیں کروا رہے ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں، نہیں، اس کا علاج صرف یہ نہیں ہے، اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم ان کے حقوق کو سمجھیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، یعنی لہذا اپنی اولاد کو کبھی گالی مت دو، اپنی اولاد کو کبھی بددعا مت دو۔ ہم سوچتے میں باپ ہوں، میں ماں ہوں، میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ جواب نہیں دے سکتا، وہ مجاز نہیں ہے اپنے ماں باپ کو اس بات پر جواب دینے کا، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور اس باپ سے اور اس ماں سے سوال کریں گے کہ تم پر جو حقوق تھے اولاد کے، کیا تم نے ان حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ آج ہم اپنے معاشرے میں غور و فکر کریں کہ ایک غیر تو غیر کتنے ایسے باپ ہیں، کتنی ایسی مائیں ہیں کہ جن کی زبانوں سے نازیبا کلمات اپنی اولاد کے لیے نکل جاتے ہیں، بددعائیاں جملے نکل جاتے ہیں۔ حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر ہر چیز پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، اور ان کو اچھے اچھے اخلاق سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی والا برتاؤ کرو۔ کتنے ایسے باپ ہیں کہ بچہ 2 سال 3 سال کا، بچہ 4 سال کا، لیکن باپ کا روب کہ اس بچے کے دل میں اسی عمر سے بیٹھ جاتا ہے، وہ ہنستا نہیں کبھی اپنے باپ کے سامنے۔ کیا ہم اور آپ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ، واقعات آئیں گے ابھی تفصیل کے ساتھ، آہستہ آہستہ تب جا کر یہ مضمون کھلے گا کہ ہے کیا بات۔ آخری واقعہ کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اولاد کے حقوق نہیں ہیں کچھ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے، میں چھوٹا تھا تو میرے والد نے مجھے ایک باغ ہبہ کیا کہ میرے بیٹے کا ہے یہ باغ، اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے یاد ہے کہ شاید میں اپنے والد صاحب کی گود میں تھا، اتنا چھوٹا تھا یا انگلی پکڑا ہوا تھا، اور میرے والد صاحب نے حضور سے کہا کہ میں نے اپنی اس بیٹے کو باغ ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، اس کو مالک بنا دیا۔ حقوق الاولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نہیں ہوئے، فوراً پوچھا نعمان ان کے والد سے کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ تم نے کیا اپنے باقی بچوں کو بھی یہ چیزیں دیں برابر برابر یا صرف اسی کو دے رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نے صرف اسی کو دی ہے، باقی بچوں کو یہ نہیں دیا۔ فرمایا کہ نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے، الفاظ حدیث شریف کی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے فرما بردار بنے سب کے سب، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سب بچے تمہاری خدمت کریں، تو تمہیں انصاف سے کام کرنا ہوگا، سب کو برابر برابر دینا ہوگا۔ یہ کیا بات کہ تم نے صرف ایک بچے کو باغ دے دیا اور دوسرے بچوں کو کچھ نہیں دیا؟ یہی واقعہ ایک دوسری روایت میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے اس بیٹے کے نام کوئی باغ کر دیجئے۔ باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ماں کا اصرار تھا کہ آپ کچھ دیں میرے اس بیٹے کو، تو اس اصرار پر، ماں کی اصرار پر باپ نے نام کر دیا۔ لیکن ماں نے یہ کہا کہ میں اس بات پر، کہ آپ نے میری بات مان لی، میں اس بات پر اس وقت خوش ہوں گی، تب مطمئن ہوں گی جب آپ اس بات پر، اس معاملے پر حضور کو گواہ بنائیں گے، یعنی آپ حضور کے پاس جائیں اور حضور کو اطلاع دے دیں کہ یا رسول اللہ میں نے نعمان کے نام یہ ایک باغ کر دیا، اور آپ ان کو گواہ بنا دیں، تب مجھے اطمینان ہوگا ہاں واقعتاً میرے شوہر نے میرے بیٹے کے نام یہ باغ کر دیا۔ چنانچہ آپ حضرت نعمان بن بشیر اپنے والد کے ساتھ گئے، وہ چھوٹے نعمان بن بشیر اور ان کے والد گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ نقل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا کہ تم نے اور بچوں کے نام کیا کیا؟ کہ کچھ نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے برے معاملے کا گواہ نہیں بن سکتا جو خلاف شرع، میں گواہ نہیں بنتا، اور کہا کہ فاتقوا اللہ، کہ اللہ تعالی سے ڈرو ایسے معاملات کرتے ہوئے، اور وعدلوا، اور انصاف قائم کرو اپنی اولاد کے درمیان۔ غور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں ماں باپ کے درمیان، چونکہ اب معاشرے میں وہ اولاد کے حقوق چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا مگر ہے اندر کہیں نہ کہیں کہ جو فطرت ہوتی ہے وہ فطرت ہوتی ہے، چاہے وہ چیز چھپی ہوئی ہو لیکن وہ کچوکے لگائی گی اندر سے۔ تو آج بچے جو ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ غذا نہیں مل رہی ہے، وہ محسوس نہیں کر رہے کہ میرے ماں باپ مجھے وہ چیز دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔